نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها وکذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، اس سے پہلے دو نشستوں میں یہ بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے اس سے نکات لائے عمل بیان کیا ہے سورہ آل عمران میں۔ اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان مومن یکدان ہو جائیں اور ایک اجتماعیت قائم کریں۔ اس اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اجتماعیت کا ہر فرد تقوی اختیار کرے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے، اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو، اپنے کردار کی، اپنی سیرت کی تعمیر کرے، کیونکہ ایک عمارت کی بنیادی چیز اینٹ ہوتی ہے۔ اگر اینٹ پختہ نہیں ہے، اگر اینٹیں کچی ہیں تو عمارت جو ہے وہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکے گی۔ اسی طرح ان اینٹوں کو آپس میں ملانے والی، جوڑنے والی چیز جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اللہ کے ارشاد ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل جل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اور یہ رسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق قرآن پاک ہے، جس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم سب مل کر اس رسی کو پکڑ لیں تو اس دنیا کے اندر ہم اجتماعیت قائم کر سکتے ہیں، اپنے اختلافات سے بچ سکتے ہیں اور انتشار سے بچ سکتے ہیں۔ جب مسلمانوں کے اندر انتشار نہیں ہوگا، مسلمانوں کے اندر محبت ہوگی، الفت ہوگی، تو وہ ان اینٹوں کی طرح ہو جائیں گے کہ جن کے درمیان ایک مسالہ لگا کر ان کو جوڑ دیا گیا ہو اور وہ ایک عمارت کی مضبوطی کا باعث بنتی ہوں۔ تو ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے، ان مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے جو مسالہ ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن کا مطالعہ، قرآن کا سمجھنا اور قرآن کے اوپر عمل کرنا، اس کے اندر جو نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس نظام کی پیروی کرنا، اس کے تحت اپنی زندگی گزارنا، یہ مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے والی چیز ہے۔ یہ مسلمانوں کے دلوں میں محبت پیدا کرنے والی چیز ہے، اور جب مسلمانوں کے دل آپس میں جڑ جائیں گے تو ایک امت بن جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کیوں چاہتا ہے کہ مسلمان مل جل کر ایک امت بنائیں؟ کیوں چاہتا ہے کہ ان کے درمیان سے انتشار ختم ہو؟ کیوں یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ نہ ہو، اختلافات نہ ہوں، محبت ہو، الفت ہو، بھائی چارہ ہو؟ اس لیے کہ اس امت کے ذمے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کام اس کے ذمے لگایا ہے، اور یہ کام ایسا مشکل کام ہے کہ جو لوگ آپس میں منتشر ہوں، جو لڑائی جھگڑوں میں مشغول ہوں، جو ذاتوں اور برادریوں میں بٹے ہوئے ہوں، جو علاقوں اور زبانوں میں تقسیم ہو چکے ہوں، جو فرقوں اور مسلکوں میں بٹ چکے ہوں، وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اور وہ کام یہ ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے۔ اول تو یہ پوری امت کا فریضہ ہے، پوری امت کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کو قائم کرے، یہاں سے برائی کو ختم کرے، یہاں پر نیکی کو قائم کرے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی کو مٹائے یہاں سے۔ یہ امت مسلمہ کے ذمہ یہ کام ہے۔ یہ امت مسلمہ پیدا ہی اس لیے کی گئی ہے، یہ امت مسلمہ بنائی ہی اس لیے گئی ہے کہ اللہ کی دھرتی سے شیطان کے نظام کو ختم کر کے، برائیوں کو ختم کر کے یہاں پر نیکیوں کو رواج دیا جائے، نیکی کو قائم کیا جائے۔ اور یہ اتنا مشکل کام ہے کہ جو لوگ تقسیم ہو چکے ہوں وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے بار بار قرآن پاک میں مسلمانوں کو متحد ہونے کا کہا گیا ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ،
اول تو یہ ساری امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے لوگوں کو روکے، لیکن اگر پوری امت اپنا فرض بھلا بیٹھی ہو، پوری امت یہ فریضہ سر انجام نہ دے رہی ہو، تو کم از کم ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے کہ وہ یہ کام کرے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، لوگوں کو نیکی کا حکم کرے اور لوگوں کو برائی سے روکے۔ اب اس نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ لازم و ملزوم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں آپ نیکی کی تلقین کرتے رہیں، برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ نیکی کی تلقین کرنا، نیکی کا حکم دینا، اس کے ساتھ ساتھ برائی سے منع کرنا، یہ دونوں کام ہوں گے تو دنیا سے برائی ختم ہوگی، ورنہ صرف نیکی کی تلقین کرنے سے برائی ختم نہیں ہوگی۔ وَيَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، لوگوں کو خیر کی دعوت دینا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا، یہ کام تو ہر شخص کر سکتا ہے، انفرادی طور پر بھی کر سکتا ہے۔ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، اس کے راستے میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، لیکن جہاں پر یہ کام کیا جائے کہ نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے، وہاں پر مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں، وہاں پر مشکلات پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ یہ جو شیطان کا نظام ہے، یہ برائی کا نظام ہے، بہت سے لوگوں کے مفادات اس نظام سے وابستہ ہوتے ہیں، اور جب آپ برائی کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، نیکی کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، تو ان کے مفادات پر ضرب پڑتی ہے، ان کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے، اور وہ پھر ان لوگوں کے مخالفت میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں۔ تو حقیقت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ امت مسلمہ کا فریضہ منصبی ہے، اور قرآن پاک میں کم از کم 9 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اکٹھے آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف امر بالمعروف کی بات کی گئی ہو، جہاں بھی امر بالمعروف کی بات کی گئی ہے وہاں نہی عن المنکر کی بات بھی کی گئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی مقام پر کسی برائی کو دیکھو تو اس کی ہاتھ کی قوت سے روکو، اگر ہاتھ کے اندر اتنی طاقت نہ ہو تو اس کو زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی روکنے کی قوت نہ ہو تو اس کو دل میں برا جانو، اگر تم دل میں برا نہیں جانو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ گویا ایمان کی نشانی یہ ہے، ایمان کے مضبوط ہونے کی نشانی یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو تڑپ اٹھے، اس کو ختم کرنے کی جد و جہد کرے، اس کو دنیا سے مٹانے کے لیے اپنی ہر چیز اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ برائی کو دیکھ کر منہ چھپا لینا، برائی کو دیکھ کر اپنی آنکھیں اور کان بند کر لینا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ایمان اس حد تک کمزور ہو چکا ہے کہ اب دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اور جب سے مسلمانوں نے یہ کام کیا ہے کہ نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا ہے اور برائی سے لوگوں کو روکنا چھوڑ دیا ہے، اس وقت سے دنیا کے اندر شیطان کا نظام حاوی ہو گیا ہے، شیطان قوت پکڑ چکا ہے، اور شیطان کے ایجنٹ جو ہیں پوری دنیا کے اندر اس وقت اپنے نظام کو چلا رہے ہیں۔ برائی دنیا میں غالب ہو رہی ہے، بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، سود ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، یہ سارا کے سارا اس لیے ہے کہ امت مسلمہ کے ذمہ جو کام تھا کہ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے لوگوں کو روکیں، امت مسلمہ نے اپنے اس فریضہ منصبی کو ادا نہیں کیا۔ اس کے نتیجے میں آج دنیا کے اندر مسلمان خود بھی ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں اور کسی اور کی مدد کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں، جبکہ مسلمانوں کا فریضہ یہ تھا کہ وہ دنیا سے ظلم کے نظام کو ختم کر کے یہاں پر عدل اور انصاف کے نظام کو قائم کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انبیاء کرام کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، دین حق دے کر بھیجا، اور اس لیے بھیجا کہ وہ اس دنیا کے اندر عدل اور انصاف کے نظام کو قائم کر دیں۔ نبیوں کے ذمے، رسولوں کے ذمے کام یہ تھا، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کے نظام کو قائم کیا جائے، اور جب رسول دنیا سے رخصت ہو جائے پھر اس کی امت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس نظام کو دنیا میں قائم کریں، اور اس نظام کو دنیا میں قائم کرنے کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم کیا جائے اور برائی سے لوگوں کو روکا جائے۔ یہی فلاح کا راستہ ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ امت مسلمہ اپنے فریضہ منصبی کو پہچانے اور اٹھ کر کھڑی ہو
اور اپنے اس فرض کو پورا کرنے کے لیے وہ جد و جہد اور کوشش کرے اور دنیا سے برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن برائی کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپس میں اتحاد ہو، اتفاق ہو اور تقوی ہو اور پرہیزگاری ہو، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فریضہ منصبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔